بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 392 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک، یعنی اسی کلام، اس جیسا ہی کلام، وہی کلام، بیسیکلی وہی دین اسلام، وہی ایک ہے جو ہر نبی لے کے آئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر میں آتا ہے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں اور آپ کے اوپر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک کر رہے تھے۔ یہاں سے کلام کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو آغاز سورہ میں آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان ہوا۔ کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی، معاذ اللہ انہوں نے اسے خود گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کا ایک جواب ابتدائی آیات میں دیا گیا، اب اس کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اے نبی، یہ نادان لوگ تم پر کتاب الہی کے نازل ہونے کو اپنے نزدیک بعید از امکان سمجھتے ہیں، امپاسبل سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص بھی اگر اس کا انکار نہ کرے تو کم از کم اس کے متعلق شک میں ہی پڑ جائے، سوچنے لگ جائے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لیکن ایک بندے پر خدا کی طرف سے کتاب کا نازل ہونا ایک نرالا واقعہ نہیں ہے جو انسانی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ پیش آیا ہو۔ اس سے پہلے متعدد انبیاء پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جن میں سے مشہور ترین کتاب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لہٰذا اسی نوعیت کی ایک چیز آج تمہیں دی گئی ہے، تو آخر اس میں انوکھی بات کیا ہے جس میں تم خواہ مخواہ شک میں پڑ رہے ہو۔ آیت کے آخر میں آیا اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائی گئی تھی، اور یہ کتاب اسی طرح تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے، یعنی وہی پرپس ہے۔ اس ارشاد کی پوری معنویت اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے، اور کفار مکہ بھی اس سے ناواقف نہ تھے کہ بنی اسرائیل کئی صدی تک مصر میں انتہائی ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ذریعے سے اس قوم کو غلامی کی حالت سے نکالا، پھر ان پر کتاب نازل کی، اور اس کے فیض سے وہی دبی اور پسی ہوئی قوم ہدایت پا کر دنیا میں ایک نامور قوم بن گئی۔ اس تاریخ کی طرف اشارہ کر کے اہل عرب سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی تھی، اسی طرح تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اس کتاب نے جو کچھ بنایا اور جن مدارج پر ان کو پہنچایا، جن بلندیوں پر وہ پہنچے، ان کے درمیان کتاب کے آ جانے کا کرشمہ نہ تھا کہ گویا یہ کوئی تعویذ ہو جو باندھ لیں تو اس سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا، یا اس کے قوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا اور اس کے لٹکتے ہی قوم نے بام عروج پر چڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں، بلکہ یہ ساری کرامت اس یقین کی تھی، دل اور دماغ کے اس یقین کی تھی جو وہ اللہ کی آیت پر لائے، اور اس صبر اور ثابت قدمی کی تھی جو انہوں نے احکام الہی کی پیروی میں دکھائی۔ خود بنی اسرائیل کے اندر بھی پیشوائی انہی کو نصیب ہوئی جو ان میں سے کتاب اللہ کے سچے مومن تھے۔ اللہ نے پھر ان کو مرتبے دیے، اور دنیاوی فائدوں اور لذتوں کی تمام میں پھسل جانے والے نہ تھے۔ وہ دنیا کی لالچ ان کے لیے کوئی نہ تھی۔ انہوں نے جب حق پرستی میں ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر نقصان اور ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور اپنے نفس کی شہوات سے لے کر باہر کے اعدائے دین تک
ہر ایک کے خلاف مجاہدے کا حق ادا کیا، تب ہی وہ دنیا کے امام بنے۔ اس سے مقصود کفار عرب کو متنبہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ جس طرح خدا کی کتاب کے نزول نے بنی اسرائیل کے اندر قسمتوں کے فیصلے کر دیے تھے، اسی طرح اب اس کتاب کا نزول تمہارے درمیان بھی قسمتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اب وہی لوگ امام بنیں گے جو اس کو مان کر صبر و ثبات کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے۔ اس سے منہ موڑنے والوں کی تقدیر گردش میں آ چکی ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ اشارہ ہے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، جن کے اندر بنی اسرائیل ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہونے اور اپنے راست رو ائمہ کی پیروی چھوڑ دینے اور دنیا پرستی میں پڑ جانے کے بعد مبتلا ہوئے۔ یعنی فرقہ پرستی، فرقوں میں بٹ جانا، اس کے کتنے نقصانات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی ٹائم بتا رہے تھے جب ابھی مسلمانوں میں تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس حالت کا ایک نتیجہ تو ظاہر ہے جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنی اسرائیل ذلت اور نکہت میں گرفتار ہے۔ دوسرا نتیجہ وہ یہ ہے جو دنیا نہیں جانتی، اور وہ قیامت کے روز ظاہر ہوگا، فیصلے کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیۃ افلا یسمعون۔ ترجمہ، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا تاریخ کے اس مسلسل تجربے سے ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں لیا کہ جس قوم نے بھی خدا کا رسول آیا اس کی قسمت کا فیصلہ اس رویے کے ساتھ معلق ہو گیا جو اپنے رسول کے معاملے میں اس نے اختیار کیا، یعنی رسول کے ساتھ کیسا معاملہ انہوں نے کیا اس سے ہی اس کی قسمت کا، اس قوم کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ رسول کو جھٹلا دینے کے بعد پھر کوئی قوم بچ نہیں سکی، اس میں سے بچے ہیں تو صرف وہی لوگ جو اس پر ایمان لائے، انکار کر دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بنا کر رہ گئے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ ترجمہ، اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجتا، کوئی سمجھ نہیں آتی ان کو؟ تفسیر میں آتا ہے سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ ذکر حیات بعد الموت پر استدلال کرنے کے لیے نہیں کیا گیا جیسا کہ قرآن میں بالعموم ہوتا ہے، بلکہ اس سلسلہ کلام میں یہ بات ایک اور ہی مقصد کے لیے فرمائی گئی۔ اس میں دراصل ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی لہلہاتی کشت زار بن جائے گی، یہاں پہ لہلہاتی فصلیں ہوں گی، یہ پیداوار دینے لگے گی، مگر خدا کی بھیجی ہوئی برسات کا ایک ہی ریلا اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دعوت اسلام بھی اس وقت تم کو ایک نہ چلنے والی چیز نظر آتی ہے، لیکن خدا کی قدرت کا ایک ہی کرشمہ اس کو وہ فروغ دے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تم جو کہتے ہو کہ آخرکار اللہ کی مدد آئے گی، بھائی تو کب آئے گی؟ ہمیں جھٹلانے والوں پر اس کا غضب کب ٹوٹے گا؟ اس طرح کے وہ سوال کرتے تھے کفار مکہ۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون۔ ترجمہ، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ فیصلے کے دن ایمان لانا یعنی قیامت کے دن اٹھے تو ایمان لے آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم بے چین ہوتے ہوئے قیامت آ جائے، عذاب ٹوٹ پڑے، پھر آپ کے پاس مہلت نہیں ہونی، خدا کا عذاب آ گیا تو پھر سنبھلنے کا موقع تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس مہلت کو غنیمت جانو جو عذاب سے پہلے تمہیں ملی ہوئی ہے۔
عذاب سامنے دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. ترجمہ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ اللہ کا مزاج ہے، ہدایت دیتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں، اس کے بعد حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. یعنی آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، اور اس فیصلے کے دن پھر فیصلہ ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ جن نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 تک یعنی کہ سورہ سجدہ مکمل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دینیات کو، سنتوں کو، حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے کا یہی ایک بہترین مقصد ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر نہیں ڈال سکتے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق سے نوازے، زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم اس راستے پہ چلنے والے بنیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.